بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر آڈینس، آج میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں اس دیش کی موجودہ صورتحال پر، اور اس کے لیے میں سہارا لوں گا ایک حدیث کا، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے مجھے بیان کرنا پڑے گا ایک اسٹوری اور ایک کہانی، یعنی ایک ایسی کہانی جو ہسٹوریکلی کتابوں میں نقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ وہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب انسیڈنٹ آف امیگریشن پیش آیا، جسے ہم اور آپ ہجرت کے نام سے جانتے ہیں، جو اسلامک ہسٹری میں ایک گریٹ انسیڈنٹ اور ایک بہت بڑا واقعہ مانا جاتا ہے۔ یعنی جب مکہ کے لوگوں نے مکہ کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا، تو پیغمبر محمد رسول اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ہجرت کر کے، مائیگریشن کر کے مدینے چلے جائیں، امید ہے کہ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو اس وقت تمام صحابہ کرام، یعنی آل دی کمپینینز آف دا پروفیٹ، مدینے چلے آئے۔ انہی دنوں مکہ کے رہنے والے ایک شخص نے مدینے کی ایک خاتون کو، ایک مہیلا کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو مدینے کی اس خاتون نے یہ شرط لگا دی کہ وہ اس سے شادی اس وقت کرے گی جب وہ ہجرت کر کے، یعنی مائیگریٹ کر کے مکے سے مدینے چلے آئیں گے۔ چنانچہ وہ شخص مائیگریٹ کر کے مکے سے مدینے چلے آئے۔ چونکہ اس خاتون کا نام ام قیس تھا اور اس کی شرط کی وجہ سے ہی اس نے مدینے کی ہجرت کی تھی، اس لیے اس ویکتی کا نام مہاجر ام قیس پڑ گیا، اور وہ مہاجر ام قیس کے نام سے فیمس ہو گئے۔ یعنی ام قیس نامی خاتون کی وجہ سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والا۔ غالباً اسی کانٹیکسٹ میں اور اسی سندرب میں پیغمبر محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا اور سوال کیا گیا کہ ایسے شخص کو ہجرت کا ثواب ملے گا یا نہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرمائی، یعنی ایک سدھانت بیان کیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی کسی بھی عمل پر ثواب ملنے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، تو وہ شخص جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی مانی جائے گی۔ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، اور وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ ہے حدیث، جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور یہ حدیث جس کانٹیکسٹ میں اور جس سندرب میں آئی ہے، میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ڈیٹیل میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے کس سدھانت کو بیان کر رہا ہے، یعنی اس حدیث کے ذریعے پیغمبر اسلام انسانیت کو کیا سبق دینا چاہتا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس حدیث کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس کے سدھانت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ سو مائی ڈیئر آڈینس، اس حدیث کا جو سب سے بڑا سدھانت ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی لائف میں جو بھی کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کی نیت اور آپ کا انٹینشن بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، نالج حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کا انٹینشن صرف اتنا ہے کہ آپ کلیکٹر بنیں، ڈی ایم بنیں، ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ بن کر پیسے کمائیں، تو اس نیت کے ساتھ ایجوکیشن پراپت کرنے کی صورت میں آپ کو پیسے تو مل سکتے ہیں، دنیا مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد دوسری زندگی میں اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انعام آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر اسی اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کی نیت اور آپ کے انٹینشن یہ ہے کہ آپ یہ ایجوکیشن اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ آپ جائز راستے سے
حرام سے بچتے ہوئے پیسہ کما سکیں اور آپ جائز راستے سے اپنے فیملی ممبرز کے حقوق کو ادا کرنے میں سکشم ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشن کے ذریعے، اپنے نالج کے ذریعے، اپنے اسکل کے ذریعے اور اپنے پوسٹ کے ذریعے مانوتا کا سیوا کریں گے اور انسانیت کی خدمت کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو آپ اپنے آپ سے نفع پہنچائیں گے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے تو جہاں پر آپ کو دنیا اور دنیا کی دوسری چیزیں حاصل ہوں گی، وہیں پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مرنے کے بعد دوسری زندگی میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، یعنی آپ کو انعام دیا جائے گا اور ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اور اسی پر آپ آکلن کر سکتے ہیں زندگی کے دوسرے کاموں کو، یعنی چاہے آپ بزنس کرتے ہیں یا فارمنگ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی بھی پروفیشن میں آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ کی نیت جتنی زیادہ صحیح ہوگی اور آپ کے انٹینشن جتنا زیادہ پیور ہوگا، آپ اتنا ہی زیادہ مستحق بنیں گے اللہ کی رحمت، اس کے ثواب اور اس کی مغفرت کے اور اس کی جنت کے۔ دوستو، اگر آپ یہاں پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہیں اور جتنے بھی پرابلمس ہیں اور جتنی بھی کٹھنائیاں ہیں، ان تمام کی تہ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ اس کا جو مین کوز ہے اور اس کا جو مین ریزن ہے وہ ہے انسان کی غلط نیت اور اس کا بیڈ انٹینشن۔ اگر آج راجنیتک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گندی چیز ہے، تو وہ گندی اس لیے نہیں ہے کہ راجنیتی خود ایک گندی چیز ہے، بلکہ راجنیتی گندی اس لیے ہے کہ راجنیتا گندے ہیں، اس کے اندر جو آنے والے لوگ ہیں ان کی نیت گندی ہے، وہ گندے ہیں، ان کا انٹینشن گندا ہے، ان کی سوچ اور ان کا ذہن گندا ہے۔ اور جب راجنیتک میں آنے والے لوگوں کا ذہن گندا ہوگا، ان کی سوچ اور ان کی نیت گندی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ایسے راجنیتا سے اور ایسے سیاستدانوں سے امن، شانتی، امپلیمنٹیشن آف رول آف لا، پراسپیریٹی اور اس طرح کے اچھے کام کی ان سے توقع نہیں رکھ سکتے، بلکہ ایسے راجنیتا سماج میں فتنہ، فساد اور دنگے ہی پھیلا سکتے ہیں، جیسا کہ ہم اس وقت اپنے دیش بھارت میں یہ سین دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی جگہ کے راجنیتا، وہاں کے پرشاسن کی نیت صحیح نہ ہو تو وہاں کبھی بھی رول آف لا کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا، نیز امن اور شانتی قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی جگہ کے بزنس مین کی نیت صحیح نہ ہو، سماج کی خدمت کے بجائے ان کی نیت محض پیسہ بنانا ہو، تو وہاں پر سامان کا ریٹ مناسب نہیں رہ سکتا، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ کھانے پینے کی اور روزمرہ کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کی جائے گی اور لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی دیش کے میڈیا کی نیت خراب ہو جائے تو اس دیش کے جو اصل پرابلمز ہیں انہیں دبا کر پوری قوم کو غیر ضروری بحث میں الجھایا جا سکتا ہے، اور اس چیز میں شاید ہم اپنے دیش کو وشو میں پہلے نمبر پر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دیش کے میڈیا میں رول آف لا، بے روزگاری، کسان، ایجوکیشن، ہیلتھ سسٹم اور اس طرح کے ضروری مدوں پر ڈیبیٹ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے دیش کے میڈیا کے ڈیبیٹ کا جو لب لباب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہندو مسلمان، مندر مسجد پاکستان اور مغل سامراج کے تعلق سے ہندوؤں پر ظلم و ستم کی من گھڑت داستان، کیونکہ ہمارے دیش کے میڈیا کا یہی وہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے جس کے ذریعے سرکار بنائی بھی جاتی ہے اور گرائی بھی جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری بات کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام خرابیوں اور تمام برائیوں اور سارے فسادات کی جڑ ہے انسان کی غلط نیت اور ان کا بیڈ انٹینشن۔ اسی لیے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو ایک زبردست اصول اور ایک زبردست سدھانت سکھایا، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان اپنی لائف میں جو بھی کام کرتا ہے
وہ کام کس حد تک صحیح ہے، اس کا فیصلہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے اور اس کی نیت کس حد تک صحیح ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو اللہ کو اور آخرت کو یعنی مرنے کے بعد دوسری زندگی کو مانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نیت صحیح رکھے۔ اور نیت صحیح رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی پروفیشن سے ہو، آپ کی نیت محض پیسہ کمانا نہ ہو، بلکہ آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ حرام کاموں، حرام باتوں اور حرام چیزوں سے بچ کر حلال ذرائع سے آپ زندگی گزاریں، اور آپ اپنی ذات سے، اپنے آپ سے زیادہ نفع لوگوں کو اور انسانیت کو پہنچا سکیں، تاکہ آپ کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو اور موت کے بعد آخرت کی زندگی میں آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو سکیں، جو اصل کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔